اگر میں کچھ بھی کروں گی یا میں کچھ بھی کہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ خود پر یقین نہیں ہوتا، ناکامی کا خوف۔ ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ہم زیادہ سوچتے ہیں، ہم ایکشن نہیں لیتے، ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا میں ایسا کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خود پہ یقین نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کس کو قصوروار ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وقت برا چل رہا ہے، یا قسمت اچھی نہیں ہے، یا ہمارے حالات۔ سوچنے والی تو یہ بات ہے نا کہ وقت کو آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے جو آپ کا برا چلنا ہے، اس نے وہ تو اپنی روٹین سے چل رہا ہے۔ اور قسمت، آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی قسمت بری ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے حالات ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے۔ اکثر ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم کچھ کہتے نہیں، ہم سٹینڈ نہیں لیتے، اپنے حق کے لیے بولتے نہیں، اپنے لیے کچھ کرتے نہیں۔ اور قصور پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ناکامی کا خوف۔ اگر میں کچھ بھی کروں گی، میں ناکام ہوگی تو پھر لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، مجھے تانا دیں گے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود پہ نہیں یقین ہوتا۔ یہی وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم جیسی زندگی چاہتے ہیں ہم ویسی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، نہیں جی رہے ہوتے۔ اور اس کی ایک مین ریزن زیادہ سوچنا، صرف سوچتے رہنا۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی پوائنٹ میں آپ سے بات کروں گی۔ ویڈیو پہ آ چکی ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکے، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکے اور ان کا کوئی حل نکال سکے، کیونکہ یہ زندگی ہماری ہے، ہم نے ہی اس کے ذمہ دار بننا ہے اور ہم نے ہی اس کا حساب دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، آج آپ ویڈیو دیکھ کے سوچ رہے ہوگے کہ اپی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اپنے کچھ سردیوں والے سوٹ ڈھونڈ رہی ہوں۔ جب گرمیاں سٹارٹ ہوئی تو میری طبیعت خراب تھی، اور جو میری ہیلپر ہے اسی نے رکھے، اور مجھے کوئی کسی سوٹ کا کہیں سے پیس مل رہا ہے اور کسی کا کہیں سے پیس مل رہا ہے۔ تو ویڈیو میں آج آپ اپنی اپی کا کچھ پاگل پن بھی دیکھیں گے، کیونکہ میں صبح سے پاگل ہو چکی ہوں لیکن مجھے میرے پورے سوٹ نہیں مل رہے۔ اچھا، آج اس ٹاپک میں آپ سے بات کرنے والی ہوں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ۔ اکثر ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اس کا قصوروار ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اصل میں پتہ کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں خود اٹھاتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایکشن لینا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں کچھ کر دکھانا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں بولنا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور چیزیں دن بہ دن زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی۔ فرض کریں کہ آپ کی شادی ہوگی اور سسرال میں آپ کے ساتھ کچھ رویہ ایسا ہے لوگوں کا جو دن بہ دن خراب ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آپ ایکشن نہیں لیتے، وہاں پہ آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتی کہ ان کی یہ حد ہے، یہاں تک وہ بول سکتے ہیں، یہاں تک میں برداشت کروں گی، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن بہ دن پھر اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے صرف رہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کچھ بولوں گی میرے رشتے مزید نہ خراب ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ بدتمیز ہے، یہ جاہل ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ بدتمیزی کرتی ہے۔ اسی سوچ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی حد نہیں بتاتے اور لوگ اپنی حد بھول جاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے رشتے ٹھیک ہونے کی بجائے لوگ ہمیں مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مزید چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور صرف یہ ایک ہی وجہ ہے کہ جب ہم سوچتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ یہ سوچ لو، اکیلے بیٹھ کے آپ سوچ لو کہ اس کا حل کس نے نکالنا ہے، آپ کے لیے سٹینڈ کس نے لینا ہے، آپ کے لیے کس نے بولنا ہے کہ میں صرف اتنا برداشت کروں گی، میں اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتی۔ اکثر یہ جو ڈر ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ لوگ کون ہیں، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جو آپ کے کچھ لگتے ہوں وہ آپ کو تکلیف کیوں پہنچائیں؟ اگر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ جاب کرتی ہیں، آپ کچھ بھی کریں گی، اگر فرض کریں کہ آپ کا شوہر وقتی طور پہ نہیں مان رہا، یا آپ کے پیرنٹس وقتی طور پہ نہیں مان رہے، آپ ان کو منا رہے ہو یا کچھ بھی ایسا کام شروع کر رہی ہو، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کسی کا بھی حق نہیں مار رہی، یا آپ کچھ بھی ایسا غلط نہیں کر رہی جس کی وجہ سے کسی کو بھی شرمندگی ہو، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ آپ کے اپنوں کے علاوہ جن کو آپ کی واقعہ میں فکر ہو، وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے، وہ آپ کو سمجھیں گے، اور جو آپ کو سمجھتے نہیں ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پھر وہ جو بھی آپ کے بارے میں بولے، کیا فرق ہے؟
آپ یہ جو سوچتی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، کہنے تو لوگوں کا کام ہے، کہنا ان کو کہنے دے، ان کے منہ میں زبان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو موسٹلی زبان اسی لیے استعمال ہوتی ہے دوسروں کی برائی کرنے کے لیے، تو کرنے دیں لوگوں کا یہ کام ہے۔ یہ چیز زندگی سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے خود اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے، آپ نے خود اپنے لیے بولنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا شوہر کمرے سے نکل کے آپ کے لیے سٹینڈ لے گا، تو وہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو سٹینڈ لیتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، حق کے لیے بولتے ہیں۔ باقی آپ کو خود ہی بولنا ہے۔ پھر ایک اور مسٹیک جو ہم اکثر کرتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کے اپنے حال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے آج کے کرنے والے کام میں ہم اتنا کو سوچتے ہیں نا، ہم اپنے حال کو اتنا کا ضائع کر دیتے ہیں، اپنے آج کو اتنا کا ضائع کر دیتے ہیں کہ فیوچر میں ہم اسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جس پہ ہم آج ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں نا، ہم نے صرف سوچنا ہوتا ہے۔ اکثر یہ میری بہنیں اپنی زندگی میں یہ مسٹیک کر رہی ہوتی ہیں کہ صرف سوچتے رہنا ہے، میرے حالات ٹھیک ہوں گے، وقت بہتر ہوگا، مجھے اجازت ملے گی، میں یہ کروں گی۔ اجازت ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، جو آپ کا سربراہ ہے، جیسے باپ تھا، شوہر ہے، اجازت لینی چاہیے، لیکن وقت کو ضائع کیے بنا کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہیے اپنی زندگی میں۔ میں یہاں پہ آپ کو اپنی ایک اگزامپل دوں گی۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے سوچا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے، کیونکہ اس وقت میں پریگننٹ تھی، ہر وقت گھر میں رہنا، سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا کروں اپنی زندگی میں، کیا کروں ایسا کہ جس سے میں خود ارن کر سکوں، کما سکوں۔ پھر میں نے 2-3 یوٹیوبرز دیکھی ایسی جو گھر بیٹھی وداؤٹ فیس اچھا خاصا کما رہی تھی، ان کو دیکھا، موٹیویشن حاصل کی، پھر کیا کیا، شروع کر دیا، چینل بنایا، سارا کچھ، لیکن پھر آ کے بیچ میں اسکپ کر دیا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی فون اچھا ہوگا، میری آواز نہیں ٹھیک، میں ٹھیک سے بول نہیں سکتی، میری اردو نہیں ٹھیک، کیونکہ اکثر میرے لفظوں میں اردو پنجابی مکس ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے میں سوچتی رہی۔ میری بیٹی ہو گئی، پھر میں نے یہ سوچا، پھر بیٹی جب میری سال کی تقریباً تھی، ہونے والی تھی، 10 منتھ کی ہوگی، پھر میں نے سوچا، پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، پھر جب میں نے سوچا نا، پھر میں نے کر دکھایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ویڈیو نہیں ٹھیک بنے گی، کوئی بات نہیں، میری آواز نہیں ٹھیک، کوئی بات نہیں، مجھے لفظ نہیں ٹھیک سے بولنے آتے۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ مجھے ارے نہیں بولنے آتی، جو رے کے بعد ارے آتی ہے۔ بچپن سے چیز پہ مذاق بنایا گیا، میں نے ہر چیز کو اگنور کر دیا۔ میں نے کہا سوچنا نہیں ہے، اب کرنا ہے۔ اور الحمدللہ آپ خود دیکھیں کہ 2 مہینے کے بعد میرا چینل جو ہے نا وہ مونیٹائز ہو گیا تھا۔ اگر یہی چیزیں میں زیادہ سوچتی رہتی کہ میرا فون ٹھیک ہوگا، میں ٹھیک سے بولنا پہلے سیکھ لوں، پہلے بولنے پہ محنت کروں، اس کے بعد پھر میں بناؤں گی، تو میں نہیں تھا کر سکتی۔ 1 بچہ 2 بچہ 3، ظاہر سی بات ہے، فیملی زیادہ ہوتی ہے، انسان زیادہ بیزی ہو جاتا ہے۔ تو وہی چیزیں کہ جب آپ زیادہ سوچتے رہو گے نا، تو آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک آپ کو نقصان بتاؤں، جب انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے نا، آپ بیٹھی ہو نا، آپ یہ سوچتی رہو گی نا کہ میری ساس میرے ساتھ اچھی کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں میرے ساتھ کرتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ زیادہ سوچو گی نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گی، اور جب آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لو گی نا کہ ساس ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ ایسی ہی رہنا، یہ رشتہ ساس بہو کا ایسا ہی رہنا، اگر ساس اچھی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ اچھی ہوتی۔ اگر اس چیز کو مائنڈ میں بٹھا کے آپ اوور تھنکنگ کو نکال دو گے نا کہ یہ ایسا ہی چلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ چیزیں جب ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا، مان لیتے ہو نا، تو پھر آپ کو وہ چیزیں پریشان نہیں کرتی۔ میں نے اپنی شادی کے 2 مہینے بعد خود کو ویلکم بول دیا تھا کہ ویلکم ٹو سسرال صبا، کہ مطلب سب کے رویے دیکھ کے، سب چیزیں دیکھ کے یہ ایسے ہی چلنی ہے، کسی نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اگر میں اوور تھنکنگ کروں گی، میں بیمار ہونا ہے، اور چیزیں مزید میری زندگی میں خراب ہونی ہے، کیونکہ میں خود کو ڈی موٹیویٹ کرتی رہوں گی۔ میں جو سوچنے والی چیزیں میں ان کو اگنور کروں گی، جو بے معنی فضول سی چیزیں ان کو لے کے سوچوں گی، اپنی صحت خراب کروں گی، اپنے فیوچر کو خراب کروں گی، اپنے وقت کو ضائع کروں گی۔ پھر میں نے کیا کیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ایسے ہی چلنا ہے، ان کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو کرتے ہیں کرنے دے۔ یہی چیزیں جب آپ اوور تھنکنگ کرتے رہو گے، زیادہ سوچتے رہو گے، تو چیزیں مزید خراب ہونی ہیں، آپ کی صحت خراب ہونی، آپ کا فیوچر برباد ہونا ہے، آپ کا وقت ضائع ہونا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ زیادہ سوچنے والی جو بیماری ہے نا، اس کو نکال دیں۔ سوچیں، ایک حد تک سوچیں، ظاہری سی بات ہے، سوچے بغیر آپ کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اوور تھنکنگ نہ کریں، زیادہ نہ سوچیں۔ زیادہ جب سوچتے ہو نا، تو پھر آپ ایکشن نہیں لے سکتے اپنی زندگی میں، کچھ کر نہیں سکتے آپ اپنی زندگی میں۔ میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی ایک ٹپ دیتی ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی حالات ہیں، جو بھی رشتے ہیں، آپ یہ تسلیم کر لو کہ آپ اکیلی کے ساتھ نہیں ایسا ہو رہا، ایسا ہی ہوتا ہے۔
چیزوں کو دل پہ اور دماغ میں بٹھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو فضول ہوتے ہیں, بے معنی ہوتے ہیں. ان کو نہ دل میں جگہ دینی چاہیے نہ دماغ میں جگہ دینی چاہیے. اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتی ہیں. اپنے خوابوں کو پورا کریں, جو بھی آپ نے خواب دیکھیں. یہ جو زیادہ سوچ ہے نا کہ میرے حالات ایسے کیوں ہیں, لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں, میری جٹھانی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے, میرا شوہر میری بات کیوں نہیں سنتا, یہ اوور تھنکنگ آپ کے خوابوں میں رکاوٹ ہے. یقین مانیں, آپ کسی کو نہیں ٹھیک کر سکتی, آپ کسی کی سوچ نہیں بدل سکتی. آپ بدل سکتے ہیں تو خود کی سوچ بدل سکتی ہیں. خود کی سوچ بھی نا بے شک بدلیں. یہ عادت ختم کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں سوچنا. جو مائنڈ میں چیزیں آ گئی فوراً سے ایکشن لینا ان کا, ٹھنڈے دماغ سے جو بھی سوچ کے. غصے میں تو بالکل بھی نہیں لینا ایکشن. تو آج سے خود کے ساتھ پرومس کریں, اپنی اپی کے ساتھ پرومس کریں کہ آپ زیادہ نہیں سوچو گی. جو بھی آپ کی زندگی میں حالات ہے, سسرال برا ہے, یہ ہے وہ ہے, یار بے معنی لوگوں کو, فضول لوگوں کو نکال دو زندگی سے. یقین کرو آپ کو خود ایک سکون محسوس ہوگا. آج سے وعدہ کریں کہ آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گی. اگر خود کے ساتھ پرومس کر لی, اپنی آپی کے ساتھ پرومس کر لی ہے کہ آج کے بعد آپ اوور تھنکنگ نہیں کرو گے, زیادہ نہیں سوچو گے, تو اپنی آپی کو دے اجازت. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.